السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے آداب تلاوت قرآن پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں بھی تلاوت قرآن کریم کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورۃ المزمل میں فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم سے جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف تلاوت کرے گا اس سے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ واضح فرما دیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف علیحدہ، لام ایک علیحدہ اور حرف میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ٹائم جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے ان میں پاکیزگی، نمبر 2 تعوذ و تسمیہ، نمبر 3 ترتیل، نمبر 4 احتیاط، نمبر 5 رموز اوقاف کا خیال رکھنا، جہر و اخفا، خوش الحانی، مقدار تلاوت، تدبر اور تقوی۔ پاکیزگی کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہ چھوئے۔ اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، وضو کر کے ہی اسے چھوا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت پاک اور صاف جگہ پر بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ تعوذ و تسمیہ، تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنے کا حکم حدیث شریف میں ہے۔ کوئی اہم کام جو اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے برکت سے خالی ہوتا ہے، جو اللہ کا نام نہ پڑھا جائے تو وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ مگر تعوذ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے یہ آیت فرمائی، اس کا ترجمہ ہے پس تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی کہ تعوذ پڑھ لیا کرو۔ بغیر کسی ضروری کام کے تلاوت کے دوران کسی سے گفتگو کرنا یا جگہ سے اٹھنا مناسب نہیں، البتہ کوئی خاص ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے اور پھر تعوذ و تسمیہ پڑھ کر تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل نہ ڈالیں اور اس کی توجہ نہ ہٹائیں۔ نمبر 3 ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا، قرآن مجید کو جلد جلد نہیں پڑھنا بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس طرح کہ ایک ایک حرف صحیح طریقے سے ادا ہو جائے۔ سورۃ المزمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ نمبر 4 احتیاط، قرآن کریم کے پڑھنے میں زبر زیر پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زبر زیر کے فرق سے معانی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں حرکات کی تبدیلی سے معنی اس قدر بدل جاتے ہیں کہ نوبت کفر و شرک تک جا پہنچتی ہے۔ نمبر 5 رموز اوقاف،
اعراب کی احتیاط کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت میں ایک ضروری امر یہ ہے کہ کہاں رکا جائے اور کہاں نہ رکا جائے، کس مقام پر سانس توڑے بغیر تلاوت جاری رکھی جائے اور کس جگہ سانس توڑ دینا ضروری ہے۔ پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے علماء اکرام نے کچھ علامات مقرر کی ہیں جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ان رموز اوقاف کو سمجھنا اور تلاوت کرتے وقت ان کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اکثر مقامات پر معنی بدل جانے کا احتمال ہے۔ جہر و اخفا، یہ پڑھنے والے کی مرضی کے پر منحصر ہے کہ تلاوت بآواز بلند کرے یا نیچی آواز میں قرآن پڑھے، لیکن بلند آواز سے قرآن پڑھتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی تلاوت سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کیونکہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو دوسرے لوگوں پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص قریب سو رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو جسے وہ چھوڑ کر قرآن سننے کی طرف ہمہ مشغول نہیں ہو سکتا، تو پھر اونچی آواز سے قرآن پڑھنا مناسب نہیں۔ گھروں میں جہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں بہتر ہے کہ تلاوت بلند آواز سے نہ کی جائے۔ نمبر 7، خوش الحانی سے قرآن پڑھا جائے۔ قرآن پاک کو خوشحالی سے پڑھنا چاہیے، لیکن اسے گا کر پڑھنا جس سے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائے جائز نہیں۔ روز کتنا قرآن پڑھا جائے، یعنی کہ مقدار تلاوت تھوڑی ہی کی جائے لیکن اچھی طرح اور باقاعدگی کے ساتھ کرنی چاہیے، جس قدر آسانی سے پڑھا جا سکے۔ کم از کم اتنا ضرور پڑھیں کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا جائے تو حق ادا ہوگا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کے آخری سال قرآن کریم 2 مرتبہ دہرایا تھا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ تدبر بھی کرنا چاہیے، یعنی قرآن مجید علم و دانش کی کتاب ہے، اس لیے اسے سرسری طور پر پڑھ لینا کافی نہیں۔ تلاوت کا جو ایک ثواب ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن پاک سے حقیقی طور پر فائدہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اس کے معنی اور اس کے مطالب میں غور و خوض کیا جائے۔ اس لیے حد المقدار قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کسی عالم دین سے سبقاً پڑھنا چاہیے، اس کے معنی جاننے چاہیے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے کام ہے۔ قرآن مجید سے حقیقی معنوں میں مستفید وہی لوگ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ دوسرے لوگ اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس امر کی طرف سورہ بقرہ کے آغاز میں ھدی للمتقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تلاوت کرتے وقت یہ بات ذہن سے ہرگز اوجھل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن پاک کے آداب اور احترام
اور اس کے احکام کی پابندی ہی میں ہم سب کی کامیابی ہے، اور اس سے سرتابی سراسر نقصان اور خسارے کا معجب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔